اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو اللہ تعالیٰ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا. تو یہ جو بلایا جاتا ہے یہ کب بلایا جاتا ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے اس وقت بلایا جاتا ہے. یہ جو اذان کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کائنات میں جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں کوئی ایک اعلان بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. ہم صبح و شام مختلف قسم کی اناؤنسمنٹ سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں جو آتی ہیں خبریں وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے، اور مختلف قسم کی رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں WHO کی طرف سے، ہیلتھ کے حوالے سے، وہ بھی ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے. جب کرونا آیا تھا ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا، سارا میڈیا حرکت میں آ گیا تھا. لیکن ان میں کوئی بھی اناؤنسمنٹ کی ذمہ داری اللہ نہیں لیتا، لہذا آپ اس اناؤنسمنٹ پر عمل کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے ان میں. لیکن ایک اعلان ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اعلان کرنے والے کو اپنی طرف سے الفاظ میں بھی ہیر پھیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں نے کوئی اعلان کرنا ہے، میں الفلاحی مسجد کا امام ہوں، جامع الرشید میں پڑھاتا ہوں، کوئی میں نے اعلان کرنا ہے تو میں کسی کے ذمے لگاتا ہوں. مثال کے طور پر اپنے چینل پہ اعلان کرنا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں بھائی اعلان کر دو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس ٹاپک پر بات ہوگی، یہی کہوں گا نا میں. پھر آگے جو ایڈمن ہے وہ اپنے الفاظ میں ایک اعلان بنائے گا، انگلش میں الگ، اردو میں الگ، اس پہ تصویریں لگا دے گا، کوئی بھی جو اس کو سمجھ میں آئیں گی، اور وہ اناؤنسمنٹ کر کے چلا دے گا. جو کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی سیکریٹری ہے، کوئی بھی ہے، آپ اسے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ میں جا کے آپ کا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے. حتیٰ کہ حدیثوں میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، صحابہ نے اپنے الفاظ میں اس پیغام کو ڈیلیور کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی حدیث جب دو مختلف صحابہ سے مروی ہوتی ہے تو ورڈنگ مختلف ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص طور پر علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کہ بعض دفعہ محدث یا کوئی عالم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں بخاری اور مسلم کا، لیکن آگے لکھا ہوتا ہے واللفظ لمسلم، الفاظ بخاری کے نہیں ہیں لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں، صحیح ہے مسلم کے. حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے. کیوں؟ الفاظ میں تھوڑا سا کیا ہے؟ فرق ہے. بخاری کے الفاظ ان کی ورڈنگ کچھ اور ہے، مسلم کی ورڈنگ کچھ اور ہے. ایسا بہت ہوتا ہے حدیثوں میں، اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، کہ نبی نے کوئی بات بتائی تو صحابی نے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے. اسی لیے حدیث کی وہ ویلیو نہیں ہے جو قرآن کی ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. حدیث کو بھی فالو کیا جائے گا لیکن جب قرآن اور حدیث میں تھوڑا سا بھی ٹکراؤ ہو تو پھر جو مجتہد ہے نا وہ قرآن کو، خاص طور پر امام ابو حنیفہ اس معاملے میں بہت ہی سینسٹیو ہیں، وہ پھر قرآن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس کی ورڈنگ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. اس میں نبی کو بھی زبر زیر پیش دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بات کا حکم دیا قرآن میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے.
اسی وجہ سے پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی ہے وحی مطلوع کہا جاتا ہے، ایک کو غیر مطلوع۔ وحی کا مطلب اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا، نبی کو اللہ نے جو پیغام دیا، چاہے وہ براہ راست دیا ہو یا فرشتے کے ذریعے دیا ہو، خواب کے ذریعے دیا ہو، اللہ جب پیغمبر سے کسی بھی طرح سے اپنا پیغام اپنے پیغمبر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس پیغام کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس پیغام کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو جتنے بھی ہم دلائل قرآن و سنت کے جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب اپنے پیغمبر کو کوئی میسج دیتے ہیں تو یا تو براہ راست اللہ کلام کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور براہ راست اپنا کلام سنایا۔ یہ پروٹوکول کس کو دیا اللہ نے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے۔ یہ پروٹوکول کس کو دیا؟ حضرت موسیٰ کو، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے۔ بہت بڑا مقام ہے کہ براہ راست کلام۔ یہ فضیلت اس طرح سے کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی ہے، یہ جزوی فضیلت ہے، خاص قسم کا پروٹوکول ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اکیلا آدھا حسن دے دیا گیا، یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کو بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ملا۔ اللہ کی مرضی بھائی، کسی پیغمبر کو کوئی فضیلت دے دے۔ داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی گئی اور بیان کرنے کا ایسا ملکہ دیا گیا، وہ فصل الخطاب، جب خطابت کرتے تو لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا کرتے تھے۔ ایک ہی بات ایک آدمی جس میں بلاغت نہیں ہے وہ جب سمجھاتا ہے تو اس کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اگلا کہتا ہے پتہ نہیں خود اس کی اپنی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ وہی بات آپ کسی فصیح و بلیغ آدمی کو دیں جسے بولنا آتا ہے، اس کو دیں کہ یار تم سمجھاؤ، وہ ایسا سمجھاتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رہ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب۔ فصل کہتے ہیں جدائی، خطاب کا معنی تقریر، یعنی ایسا خطاب جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی کانسیپٹ کو کلیئر کر کے رکھ دے کہ مزید کسی کلیریفیکیشن کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیو۔ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، دودھ سے پانی الگ ہو ہی نہیں سکتا نا، تو بزنس سارا بند ہو جائے گا۔ بھائی کوئی دودھ بیچ رہا ہے، آپ اس میں بولے اس میں جتنا پانی ملا ہے وہ الگ کر دے، خالی دودھ دے دے مجھے، دے گا؟ وہ پانی اگر الگ کرے گا تو پھر وہ پانی بیچے گا ٹھیک ہے نا، وہ دودھ بیچنے کے قابل، وہ پھر کیا کہ میں پھر پانی کا بزنس کر لوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے پانی کو دودھ سے الگ کرنا، ایک تو ہوتا ہے نا دودھ کو بوائل کرو تو پانی اڑ جائے گا، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے خالص دودھ اور جو پانی اس میں گوالے نے دودھ دیا ہے، ایک دودھ بھینس دیتی ہے، گوالا خود دیتا ہے، تو گوالے والا الگ کر دو بھینس والا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بوائل کریں گے تو پھر نیچرل فارم میں تو نہیں رہے گا نا وہ۔ تو یہ جو فصل الخطاب ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی ایسے بیان کرنا کہ اگلے کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں، اور آواز اتنی خوبصورت کہ جب تلاوت کرتے تھے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے، لحن داؤد۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں یا جنت میں بھی داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے تو ایسے پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے ان کے سر پہ، اتنی خوبصورت لحن میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ۔ تو یہ اللہ نے معجزے دیے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کسی جو کلام ڈیلیور کرتا ہے وہ کبھی تو فرشتہ بھیج کے، کبھی براہ راست ہم کلام ہو کے، کبھی خواب کے ذریعے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی وہی تھی، پیغمبر کا خواب وہی ہے۔ عام آدمی کو اگر بیٹا ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو بھی 3 دن خواب آیا تھا، مجھے 300 دن آیا ہے، تو آپ کو 3 کروڑ دن بھی آ جائے آپ یہ کام
نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو خیر، تو یہ جو وحی ہے نا جو نبی پر آتی ہے چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے، اس کی دو قسمیں، بس یہ بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک وحی کو کہتے ہیں وحی ہے وحی مطلوع، مطلوع کا معنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اللہ کی کتاب میں جو وحی ہے. اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلوع، پیغام اللہ کا ہے لیکن اس پیغام کو نبی نے اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے، وہ ورڈنگ اللہ کی بولو بھائی نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کا، یعنی نبی ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، حالانکہ وہ ہمیں نہیں ملتا قرآن میں کہیں بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے دیا تھا لیکن نبی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو اس میں نبی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. پھر جب صحابی نبی کے ان الفاظ کو نقل کرتے ہیں تو بسا اوقات صحابی بھی ان لفظ کو کیا کر دیتے ہیں، چینج. مفہوم وہی ہوتا ہے لیکن الفاظ کیا ہوتے ہیں، چینج. پھر تابعی جب صحابی سے سنتے ہیں تو بعض دفعہ وہ بھی چینج کر دیتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں صحیح حدیث جو ہوتی ہے نا، وہ اس پر یہ ایمان تو واجب ہے کہ یہ نبی ہی نے فرمایا ہے، یہ حکم نبی کا ہے، لیکن الفاظ نبی کے ہیں یہ آپ یقینی نہیں کہہ سکتے. لہذا وہ الفاظ جب قرآن کے الفاظ سے ٹکراتے ہیں تو پھر ترجیح کس کو دی جائے گی، قرآن کو. یہ فقہا کا اصول ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ امام ابو حنیفہ پر مجتہدین پر طنز کرتے رہتے ہیں. وہ بخاری کی یہ حدیث ہے تو مسلم کی یہ حدیث ہے تو فلانی. بھائی یہ حدیث کو انہوں نے دوسری آیتوں پر پیش کیا ہے، اس کے بعد دیکھا ہے کہ وہ بالکل واضح ہے تو اس لیے اس پہ فتویٰ دیا ہے. تو ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب صحابی حدیث بیان کرتے ہیں تابعین تو محدثین آخر میں جو حدیث کے الفاظ میں جب اختلاف آتا ہے تو کہتے ہیں واللفظ لمسلم، حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی لیکن جو الفاظ ہم نے لیے وہ مسلم سے، کیونکہ امام مسلم ذرا اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ میں چینجنگ نہ ہو. امام بخاری نے اس کا تو اہتمام کیا کہ حدیث کی سند خاندانی ہونی چاہیے، لیکن الفاظ کی جو کریکشن ہے نا اس کا امام مسلم نے اہتمام زیادہ کیا ہے. الفاظ میں امام مسلم نے بہت زیادہ کہ جس طرح انہوں نے راوی سے سنی ہے اس میں بالکل ایک ایک حرف کی بھی تبدیلی ہے نا تو وہ بھی بیان کیا کہ اس حرف کو فلاں راوی نے اس طرح بیان کیا، فلاں راوی نے اس طرح بیان کیا. اس میں امام مسلم کا مقام، صحیح مسلم کا مقام بخاری سے زیادہ ہے. جب بھی کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہوگی نا تو جو الفاظ میں جو مسلم کے الفاظ ہیں اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے علماء کے نزدیک، الفاظ پھر مسلم کے. ہاں اگر دونوں میں ٹکراؤ ہے تو پھر بخاری چونکہ زیادہ صحیح ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. خیر، تو یہ بات میں جلدی سے سمیٹ رہا تھا. یہاں یہ کہاں سے آئی، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ وحی کے تو دو قسمیں ہیں نا، وہ میں نے بتا دی. ایک وہ جو اللہ کا کلام ہے، ہاں اب آیا مجھے دماغ میں، بس وہ سمیٹ رہا ہوں بات کو. تو جیسے اللہ کا اپنا کلام ہے، جب وہ نبی پڑھ کے سنائیں گے اس میں نبی کو بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے تو اس کلام کا اثر یقیناً زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے. اور یہاں نبی کے اپنے الفاظ ہیں، ظاہر ہے ان الفاظ میں ویسی بلاغت تو نہیں ہوگی نا جیسے اللہ کے کلام میں ہے، ان کا ویسا اثر نہیں ہوگا تو ان کی اہمیت زیادہ ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر نبی کے جو اپنے الفاظ ہیں جو بیانی وہ الفاظ تھے وہ زیادہ معتبر ہیں بنسبت صحابی نے اپنے الفاظ میں جو اس کو ادا کیا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر ہمیں ایک صحابی سے ملتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ان الفاظ سے بیان کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے ورڈنگ بھی وہی استعمال کی ہے جو کس کی تھی، نبی کی، تو پھر ہم اس کو حدیث کو ترجیح دیں گے. جیسے التحیات ہے، ہم جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یار میں التحیات ہی بھول گیا، صبح شام پڑھتا رہتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو التحیات ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے التحیات کے یہ الفاظ بتائے. عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ مجھے نبی نے التحیات کے یہ الفاظ بتائے. ٹھیک ہے نا؟ اب عبداللہ بن عباس جو الفاظ بتاتے ہیں اس میں التحیات للہ التحیات آگے مبارکات کے الفاظ میں التحیات للہ المبارکات کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے. اس میں مبارکات کے الفاظ کا کیا ہے، اضافہ ہے کہ مبارک کلمات اللہ کے لیے ہیں. تو تھوڑا سا دونوں کے التحیات میں کیا آ رہا ہے، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہلکا سا فرق آ رہا ہے التحیات کے الفاظ میں. تو امام ابو حنیفہ نے عبداللہ بن مسعود کے التحیات کو لیا ہے، ترجیح دی ہے اس کو. بعض فقہا نے عبداللہ بن عباس کے الفاظ کو، کیونکہ عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے تھے
تو انہوں نے کہا جو چونکہ اہل بیت میں سے ہیں لہذا ان کے الفاظ کو، بھائی نبی کے خاندان کے ہیں نا، ان کے الفاظ کو ترجیح دی. امام ابو حنیفہ نے اس التحیات کو ترجیح دی جس کو ہم پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کے جتنے بھی شاگرد ہیں نا وہ ان التحیات کے الفاظ کو جب بیان کرتے ہیں تو کسی شاگرد کے الفاظ میں اختلاف، بولو یار نہیں، سب جتنے بھی شاگرد ہیں سب عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن مسعود سے جو التحیات منقول ہے، تو عبداللہ بن مسعود کے جب شاگرد اس کو بیان کرتے ہیں تو جتنے بھی شاگرد بیان کر رہے ہیں ایک حرف کی بھی کسی میں تبدیلی نہیں ہے، سب کی ورڈنگ ایک جیسی ہے. جبکہ عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد آگے بیان کر رہے ہیں ان کے ایک شاگرد اگر ایک لفظ بیان کرتا ہے تو دوسرے کو اس میں تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہلکی سی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے الفاظ کے رٹا لگانے کا اہتمام کیا ہے، عبداللہ بن عباس کے شاگردوں نے وہ اہتمام بولو نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات، عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات ایسے سکھائی ہے جیسے قرآن کی کوئی سورت. جبکہ عبداللہ بن عباس جب التحیات بیان کرتے تو یہ الفاظ بیان نہیں کرتے تھے کہ مجھے ایسے سکھائی جیسے قرآن کی سورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن مسعود نے نبی سے جیسا سنا بالکل اسی طرح بیان کیا، کیونکہ نبی نے ایسے بتایا جیسے قرآن کی سورت، اور قرآن کی سورت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے وہ بالمعنی نہیں ہو سکتی، وہ ورڈنگ بھی وہی ہے. جبکہ عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ احتمال موجود ہے. اور تیسرا، وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے نبی نے ہاتھ پکڑ کے یہ التحیات سکھائی ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس کے التحیات میں ہاتھ پکڑنے کا تذکرہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہتمام سے، تو اس میں الفاظ کا بڑا خیال کیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو محدثین بعض دفعہ اس بیس پہ بھی ترجیح دے دیتے ہیں ایک حدیث کو دوسری حدیث پر. تو وہی ہے، پھر یہ کہاں چلا گیا، میں التحیات پہ کدھر سے آ گیا، وہی عجیب سے حساب قیام و طعام میں ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں. وہ بس والا ہارن بجا رہا ہے، بیٹھو بھائی اب تم تو ادھر ہی ہو کے رہ گئے. یہ کیا چل رہا تھا قیام و طعام؟ ختم کر رہا ہوں میں جلدی سے بات کو. ہاں بات اذان پہ چل رہی تھی، بس سمیٹ رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں، بس ختم ہو رہی ہے، اینڈ بس اب ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، حدیث کو آپ اپنے مفہوم میں بھی بیان کر سکتے ہو. جیسے علماء کہتے ہیں ہم حدیث نبی نے یہ فرمایا کم و بیش جس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے بھائی، حدیث کا مفہوم بھی آپ بیان کر سکتے ہو. الفاظ آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دو کہ نبی کا مفہوم یہ ہے. نبی نے فرمایا زنا نہیں کرو، لیکن نبی نے کہ الفاظ کیا تھے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. نبی نے فرمایا یتیم کا مال مت کھاؤ، لیکن وہ الفاظ ہم نے تو اس کا مفہوم بالکل جائز ہے. لیکن قرآن کے الفاظ میں آپ چینجنگ، آپ یہ نہیں کہتے اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمد للہ و رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور وہ رب العالمین بھی ہے. اللہ نے اور کا لفظ مطلب تو ایک ہی ہے، اللہ نے اور کا لفظ نہیں لگایا بھائی. اللہ نے جیسے کہا الحمد للہ رب العالمین، اس کو رہنے دے، اس میں چینجنگ. ایک لطیفہ سنا دوں، فریش ہو جائیں گے، بس یہ اینڈ چل رہا ہے نا، تھوڑا فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کی عادت تھی، اسے جب بھی کوئی کتاب لکھنے کے لیے دیتا، مصنف مسودہ دیتا نا کہ اس کو ذرا، پہلے تو کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی نا بھائی، اپنے خط میں خوبصورت میں لکھو، کاتبین کو دی جاتی تھی. تو اس کی کاتب کی عادت تھی اس میں جملے میں جہاں وہ مناسب تبدیلی سمجھتا وہ خود ہی کر دیا کرتا تھا. تو مصنفین بڑے پریشان تھے، یار ہم اس کو کتاب دیتے ہیں، یہ اپنے حساب سے اس میں کیا کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے. تو بڑے اس کی عادت سے کہ یار ہمارے الفاظ ہوتے ہی اپنی بخراتیاں دکھاتا ہے. تو ایک آدمی نے قرآن لکھوایا، پہلے لوگ قرآن بھی کاتبوں سے لکھواتے تھے. قرآن لکھوایا اور بولا اللہ کا واسطہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اپنے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو کسی عالم سے پوچھ لیں، لیکن اس میں چینجنگ کی کوشش نہیں کرنا. اس سے حلف لیا، اس نے کہا آپ بے فکر رہو، یہ جیسے مجھے مسودہ دیا ہے نا بالکل اسی طرح لکھوں گا میں. چند مہینے لگے، لکھ کر لے آیا، بڑی خوبصورت خوشخط تھا، بہت ہی خوبصورت رائٹنگ میں. یہ جس نے لکھوایا تھا بڑا خوش ہوا اور کہا کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا آپ نے، کوئی چینجنگ تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں، بس ایک تھوڑی سی چینجنگ میں نے کی ہے اور وہ آپ اس کو سن کے خوش ہو جاؤ گے. یہ حیران، بھائی اللہ کا کلام ہے. کہہ رہے نہیں، ایسی چینجنگ کی آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس سے آپ پریشان نہیں ہوگے. اب یہ خوش ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا. کہہ رہے ہیں اصل میں یہ آپ نے بتایا تھا اللہ کا کلام ہے، اتنے مبارک کلام میں شیطان کا نام، فرعون کا نام، اور وہ جو تھا قارون کا نام، یہ انتہائی برے، ابو لہب، یہ اتنے گندے جہنمی لوگوں کا نام مجھے اچھا نہیں لگا.
تو کہہ رہے پھر کیا کیا؟ کہہ رہے میں نے یہ سارے نام نکال کے آپ کے ابا کا نام ڈال دیا اس میں. جہاں جہاں ایسے برے گندے پلید لوگوں کا نام ابلیس جہاں جہاں تھے میں نے آپ کے والد محترم کا نام تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ غلط کیا نا. او بھائی جو بھی ہے قرآن کی ورڈنگ چینج نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھو یہ پوری تمہید اس پر تھی کہ جیسے قرآن کے الفاظ اللہ کہتے ہیں میں نے جن الفاظ میں اپنا پیغام ڈیلیور کیا ہے عالم کو ان الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی ایز اٹ از اذان ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جب لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا اور تمہیں حکم دوں گا کہ نماز کے لیے بلاؤ تو تمہیں اپنے الفاظ میں نماز کے لیے بلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنی حج میں اپنے الفاظ میں بلاؤ. جب حج کا سیزن آتا ہے علماء کے حج پہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں نا, اور لوگوں حج کرو بڑا آپ کی کوئی انگلش میں بول رہا ہے, کوئی اردو میں بول رہا ہے, کوئی پشتو میں, کوئی پنجابی میں, اور ہر ایک کے الفاظ بھی الگ الگ, اسٹائل بھی الگ الگ. کوئی لہلہا کے بیان کر رہا ہے, کوئی ٹھہر ٹھہر کے بیان کر رہا ہے, کوئی خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے, اسٹیج پہ 2 فٹ اچھل رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے اس کو. ہر آدمی کا اسٹائل دوسرے سے مختلف. بھائی حج کے لیے بلانے, رمضان کے روزے رکھوانے, اناؤنسمنٹ کے مختلف طریقے ہیں. سعودی عرب میں سعودی حکومت اعلان کرے گی, یہاں مفتی منیب اعلان کریں گے, اعلان کے الفاظ کیا ہوں گے وہ خود لکھ کے لائیں گے, بھائی یہ کل سے روزہ ہے, روزہ رکھ لو, بس اطلاع ہوگی وہ. لیکن جہاں نماز کی باری آئی اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اس کے الفاظ بھی کون سکھائے گا؟ میں. کہاں سے شروع ہوگی, کن الفاظ پہ ختم ہوگی, کس ٹائم دی جائے گی, اور دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, یہ سارے طریقے میں بتاؤں گا. اس میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اذان کی فضیلت نہیں ہے. یہ جس اذان جو جس نماز کی طرف دعوت دے رہی ہے اصل میں اس نماز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم عبادت ہے, اس میں میرا اور بندوں کا واسطہ ختم کر دو, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بنے گا. میں خود الفاظ بتاؤں گا, یہ الفاظ. تبھی مؤذن جب اذان دیتا ہے تو مؤذن نہیں دے رہا ہوتا, وہ اللہ دے رہا ہوتا ہے, وہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مؤذن کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ اصل میں اذان کی فضیلت نہیں ہے, یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے بندوں پر میری حجت تمام ہو جائے گی. کہ جب وہ اذان سنیں گے نا تو وہ اس کی نسبت مؤذن کی طرف نہیں کریں گے کہ الفلاحیہ کا مؤذن بلا رہا ہے, مسجد حرام کا مؤذن بلا رہا ہے. نا 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 نا, بلا رہا ہوتا تو وہ اپنی زبان میں بلاتا. بھائی اس کو تو عربی آتی نہیں ہے, وہ انگلش میں بلاتا, وہ پشتو میں بلاتا. نا 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 نا, اللہ نے کہا ایک ایک لفظ, اور وہ لفظ بھی کیسے خوبصورت ہیں, سلیکٹڈ الفاظ ہیں, کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ. اب کوئی جوش میں آ کے 5 دفعہ کہہ دے اذان ہو جائے گی؟ نہیں. جوش میں آ کے 2 غائب کر دے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا زبردست الفاظ ہیں سلیکٹڈ. تو یہ الفاظ پر تو میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اصل میں یہ جو نماز ہے نا اس کی فضیلت کے لیے اذان کافی ہے کہ اس میں اللہ اپنے اور یہ صحابہ کو خواب میں سکھائے ہیں. اب خواب تو حجت نہیں ہوتا, لیکن نبی نے جب اس خواب کی تصدیق کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خواب کیا بن گیا؟ حجت بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو تو صحابی کا اپنا خواب تھا, وہ صحابی نے آگے نبی کو بتایا تو نبی نے اس کی تصدیق کی کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے. پھر سوال پیدا ہو جب اللہ کی طرف سے تو صحابی کو کیوں آ رہا ہے, نبی کو ڈائریکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ صحابہ کی بھی فضیلت اس امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو ہلکا مت سمجھو. آئی بات سمجھ میں؟ بہت سے حکام صحابہ کو خواب میں آئے ہیں جو نبی سے پھر اس کی تصدیق ہوئی ہے. اور اتنا امپورٹنٹ حکم اللہ نے براہ راست نبی کو بتانے کے بجائے ان کے صحابہ کو بتایا تاکہ امت کے دل میں صحابہ کی قدر بیٹھے کہ اللہ ان کو بھی بہت پروٹوکول دے رہا ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب آیا, حضرت عمر کو بھی خواب آیا, تو ان 2 صحابی کو خواب آیا تو ان سے ان کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی ایک تو اذان کا احترام کیا کرو, اس کو ہلکا بس سمجھ لو. پہلے تو خواتین اذان سن کے دوپٹے لے لیا کرتی تھیں, اب وہ عادت بھی ختم. کتنا اچھا لگتا تھا بچپن میں, جیسے ہی اذان ہوتی تھی سب عورتیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے سب نیک بن جاتی تھیں, چلو یار ٹھیک ہے نا. اب اذان ہو رہی ہے دوپٹے سروں پہ نہیں ہے. وہی لوگ اذان ہو رہی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے. کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے یار تھوڑا پاز کر دو اس کو, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی ڈانس دیکھ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اب تو وہ بھی کیا ہو گیا, بولو نا, ختم. جواب دینا تو بہت دور کی بات. تو اس کا احترام کرو بھائی, اللہ کی ندا ہے, سن لو غور سے.
ہاں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ سے اذانیں ہو رہی، تو آپ کے جو قریب ترین مسجد ہے نا اس کی اذان، کیونکہ اصل میں تو وہ آپ کے لیے ہے نا، باقی کوئی دور دراز علاقے سے کسی نے بھونپو اتنا بڑا لگا لیا ہے، آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا مسجدوں میں، 4 آدمی محلے میں ہے نہیں، بھونپو ایسا لگایا ہوا ہے کہ پورے کراچی کو سنا رہا ہے، یہ بھی مسجد والوں کی غلطی ہے بھائی، جتنے اس مسجد کے احاطے میں ایریے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہاں تک اذان کی آواز پہنچاؤ. لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں وہاں مذہبی آزادی بہت ہے الحمدللہ، لیکن بعض مسلمان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجد یہاں ہے اور اسپیکر وہ پورے شہر میں لگائے ہوئے ہیں جا کے، بھائی اس سے تو آپ پر پابندیاں لگیں گی نا، تو ادھر سے تھوڑی کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، اسی محلے کے لوگ آئیں گے، تو اپنی آواز یہاں تک بس، اس سے علاقہ دوسری مسجد کا شروع ہو رہا ہے اس کو پہنچانے دو. میں نے ایسی بھی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے کہ اس مسجد کی اذان کی آواز کم آ رہی ہے، دوسرے کی اس سے زیادہ تیز آ رہی ہے، اور آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ پھر مؤذن، یہ مسجد کی انتظامیہ کی غلطی ہے. تو آپ کی جو محلے کی اذان ہو اس کا احترام، پھر جو ہو رہی ہیں تو وہ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر وہ لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک اذان جب وقت پر ہوتی ہے تو اس کو تو انسان تمیز سے سن لے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں نہ پیسے ملتے ہیں نہ کوئی FIR کٹتی ہے، تو یہ بڑا مشکل. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چپ کرانا اذان کے وقت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، چپ ہی نہیں ہوتے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، علماء کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبی اذانیں دی جاتی ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے. بعض اذان دیتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں، کھینچتے چلے جاتے ہیں، کھینچتے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حرم میں ہوتی ہیں، حرم کا ماحول الگ ہے، وہاں تو جاتے ہی اذان سننے کے لیے نا، یہاں لوگ مشغول ہیں. تو جتنی اذان شریعت نے بتائی ہے، لفظ اللہ پہ اتنا لمبا مت تھوڑی ہے کہ اللہ کوئی مت تھوڑی ہے اس کے اوپر، کھینچتے جا رہے ہیں، کھینچتے جا رہے ہیں، کھینچتے جا رہے ہیں. وہ مؤذن اپنی وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا، میرا کتنا لمبا سانس ہے. تو نارمل ہونی چاہیے اذان، حقیقت ہے. وہ بھی بعض دفعہ ہم نیت پہ تو شک نہیں کرتے، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے، یہ اپنا گلا دکھا رہا ہے کہ میں کتنا اسٹیمنا ہے میرے اندر. تو بھائی اسٹیمنا کے لیے آپ 4 شادیاں کرو، وہاں دکھاؤ اپنا اسٹیمنا کہ میرے میں کتنا اسٹیمنا ہے. اسٹیمنا دکھاؤ، آپ کسی رنگ میں جا کے پہلوان سے لڑو، یا پانی میں منہ دو اس کو نکالو کہ دیکھو میں کتنی دیر تک پانی میں اپنے آپ کو. اذان کا احترام چونکہ کرنا پڑے گا لوگوں کو، تو لوگوں کو آزمائش میں مت ڈالو. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے لوگ اذان کا احترام کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے باہر کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن جو مؤذن نے کھینچی ہے تو پھر ہم تو پھر بھی کہتے ہیں بھائی جتنا بھی کھینچ لے سنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر زیادہ خاموش رہ جاؤ، سارا دن سے بول ہی رہے ہو نا. لیکن مؤذن کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈال، کیونکہ اتنی اذان لازم نہیں ہے شریعت میں، تھوڑا سا اس کو مختصر کرے. ہاں اقامت سے لمبی ہو لیکن اتنی بھی لمبی نہیں ہو کہ اللہ کھینچتے جاتے حی علی الصلاۃ اس کو کھینچ رہے ہیں، تو اتنا نہ کھینچو میرے بھائی. تو وہی ہے کہ قاری صاحب گئے، کہنے لگے کہ حلوائی کی دکان پہ شیرہ ہے، شیرہ وہ تو را کو موٹا پڑیں گے نا، تو مٹھائی والے نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے ہمارے پاس جو نارمل شیرہ ہوتا ہے بس وہی. تو مؤذن کو بھی چاہیے کہ اذان کو تھوڑا سا اور ٹریننگ دے. مسجدوں میں بغیر کسی ٹریننگ کے مؤذن کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو نہ سن کے لطف آتا ہے، نہ اس کے الفاظ میں عجیب سی آوازیں. میں بچپن میں ایک مسجد میں گیا تو ہم نماز پڑھنے گئے نا، تو اس نے اذان دینا شروع کی. اذان ایسے ہم لوگ، میرے کزن تھے میرے ساتھ، ہم ٹین ایجر تھے ہم لوگ. ٹین ایجر ہوتے ہیں نا 13 سے 20 سال، اس میں آدمی کے ویسے ہی سنجیدگی ذرا کم ہوتی ہے. ہم گئے تو وہ مؤذن اذان یوں شروع کی، ہم کھڑے میں ایک دم ڈر گئے نا، ہم ایک دم بغیر کسی تمہید کے نا اتنی زور سے اللہ اکبر کہا اس نے، اور اللہ کو کھینچتے کتنا اکبر اکبر کو اتنا شارٹ کیا اس نے مؤذن نے کہ اب ہم پریشان ہو گئے، یار یہ کس ٹائپ کی اذان دی جا رہی ہے. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ہم کسی گاؤں میں گئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ عجیب سی قرات کر رہے ہیں نا، تو وہ اب ہمیں سمجھ میں آیا یار یہ پڑھ کیا رہے ہیں. لیکن جہاں توئیں آتا نا، توئیں قرآن میں تو وہ پورا نکلتا تمیز سے. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم انہوں نے صرف توئیں یاد کی ہوئی تھی، تو یہاں سے نکلتا ہے. اب ہمیں ہنسی بھی آنے لگتی، یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو کے علاوہ بھی کچھ سیکھ لیتے بھائی باقی تو ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں. جہاں تو آتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، سرا پہ آ کے رکتے تھے، پھر تو الذین انعمت علیہم، یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں، تو مجھے آتا ہے. تو وہ جب سلام پھیرنے لگے نا
تو سلام میں انہوں نے کیا کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پورا یوں عجیب سے طریقے سے گھمایا انہوں نے. تو یہ ایک مسئلہ ہے زیادہ تر گاؤں دیہاتوں میں. او بھائی تم نماز پڑھا رہے ہو, تمہیں اس کا اکثر تنخواہ بھی ملتی ہے, وظیفہ بھی ملتا ہے, تو کسی سے سیکھ لو تھوڑا سا. کیا السلام کیا جا رہا ہے اس میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہو گیا, آرام سے ہو گیا نا. اس میں خام خام اتنا سر لگانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ ایسا انہوں نے یہ فریکوینسی کے ساتھ گھمایا ہے نا اس کو. اچھا لوگوں کی گردنیں بھی سلو موشن میں گھوم رہی ہیں ایسے نا, وہ ہم دیکھتے تھے, ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی اس امام کے پیچھے. اب میں نے جب نماز پڑھائی نہیں تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں نے کہا یار اتنے سکون سے گردن گھما لی ہم نے. یہ جب شروع کرتے ہیں تو یوں 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 نا کانپتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار امام سے پہل ہو گئی تو کتنا سخت گناہ ملتا ہے, اور امام کا انتظار کیا تو وہ تو بیٹھ جاؤ پھر آرام سے, دوبارہ تحیات پڑھ لو. تو وجہ کیا ہے, ہر کام سیکھا جا رہا ہے, اور امام اور مؤذن کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں. یہ تو شہروں میں اللہ کا شکر ہے ہمارے دینی مدارس نے ایک انقلاب آ گیا ہمارے مدارس کی برکت سے کہ تجوید سکھا رہے ہیں, لیکن لوگوں میں خود یہ اتنا ابھی تک شعور نہیں ہے. تو کسی بھی مسجد میں کوئی امام ہو نا, اس کو سب سے پہلے موٹی, میں نہیں کہہ رہا کہ قاری عبد الباسط بنا دیں آپ اس کو, اذان تلاوت پھر بھی صحیح ہوتی ہے, اذانوں میں گڑبڑ بہت ہوتی ہے, تو اس کو پہلے بتائیں کہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہے, یہ ناک میں نکال رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اس طرح دے رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اللہ اکبر کر کے دے رہا ہے, اس کو بتاؤ یہ جو جیسے نازل ہوا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی ہوتا, حی علی الصلاۃ ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ نہیں ہوتا, حی کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں, حی علی الصلاۃ, صلاح میں پھر ٹھیک ہے مت کر سکتے ہو آپ. تو یہ لا الہ الا اللہ جب آئے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے, اس میں لا الہ پتہ نہیں کیا کیا گھما, تو ابھی نہیں پڑھوں گا پھر وہ اذان کی بے ادبی ہوتی ہے اس سے, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ شاعر اسلام میں سے ہے, تو شاعر اسلام کو احترام دینا چاہیے. ایسی اذان ہو سن کے انسان کو مزہ آئے, یار مزہ آ گیا, ایمان تازہ ہو گیا. غیر مسلم بولے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں مسلمان جیسی بھی اذان دے, جو غیر مسلموں کے بلانے کے طریقے ہیں نا ان سے پھر بھی کروڑا گنا بہتر ہے. فجر میں جب صدا گونجتی ہے نا اللہ اکبر, اور وہ اللہ اکبر کی صدا جو خاموشی پھاڑتی ہے, بڑا روحانی سکون ملتا ہے. میں برما میں تھا, منمار میں, تو ان کے ہاں بھی فجر کے وقت عبادت ہوتی ہے بدھسٹ کی, تو ان کے اذان ہوتی تھی. میں نے کہا یار ان کی اذان دیکھو اور ہماری دیکھو کتنا فرق ہے. ان کی اذان ایسی ہوتی تھی, آولے بھوڑے گالے بھوڑے لے ڈھا بوڑے لا ڈی ڈھمبلو ڈے ڈھنڈڑا بڈھنگڑو, اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. میں ان لوگوں سے کہتا تھا قطع نظر اس سے کہ ہم مسلمان ہیں, قطع نظر اس سے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ ہم نیوٹرل ایک ہیں, فرض کرنے میں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کر لو بالکل نیوٹرل ہوتے, ادھر آذان کی آواز آئی ہے مسلمان کی اللہ اکبر, جس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے, اور جن کو نہیں آ رہا وہ تھوڑی سی عربی سیکھ لیں تو آ جائے گا. اور کیا پیارے الفاظ ہیں, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیسے پیارے الفاظ ہیں. اور میں نے کہا یہ دیکھو لگا ہوا 1 گھنٹے سے ہاں بوڑ یہاں گلا بڑنگ ڈڑا بڑو بڑنگ ڈڑا بڑو, پتہ نہیں کیا وہ اس نے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو وہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ جو وہیں کے منمار کے تھے ہمارے میزبان, وہ تو پیدا ہی وہیں ہوئے, میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پنڈتوں کو بھی معلوم نہیں ہے, حقیقت ہے. اور میں نے کہا پھر بھی ان کے اس مؤذن کی, جو بھی اس کو مؤذن کہہ لیں آپ, فرض کر لیں, اس کی ہمت تو ہے کہ یہ بھی صبح 5 بجے اٹھ کے ہمارے مؤذن کی طرح اذان دیتا ہے. کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے. کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ ریکارڈنگ چلتی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. 1 دفعہ ریکارڈ, کیونکہ اتنے الفاظ یاد کون کرے گا بیٹھ کے. 1 دفعہ کسی ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں, ان کے پنڈت نہیں کچھ اور ہوتے ہیں, تو وہ جو ان کے کئی بزرگ نے 1 دفعہ ریکارڈ کروا دیا لکھ کے, سب کہہ رہے ہیں بھائی اس کو یاد کون کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو اتنے پورے دائیں بائیں وہ وہیں چلا دو, پارسل کر دو. تو شکر ادا کرو بھائی, اللہ نے کیا دیا ہے, اسلام دیا ہے, تو اس کی قدر آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے سوال 2-4 سوال کروں گا, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ہیں قاری عبدالرشید صاحب ہماری مسجد کے مؤذن ہیں بھائی, بہت سخت بیمار ہیں, اور 40 سال انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے. 40 سال جب یہ جنگل تھا, تو خاص دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کسی کی خدمت کرنے کے بعد یہ کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھو, یہ دعاؤں میں یاد رکھنے والا جملہ کہنا چاہیے نہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دعا میں یاد رکھنے والا جملہ کہنا چاہیے, لیکن خدمت کے عوض میں نہیں.
حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے گفٹ دیا اور کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا. انہوں نے گفٹ واپس کیا, انہوں نے کہا ہم دعا فری میں کرتے ہیں, پیسوں میں نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, وہ ویسے ہی کر لیں گے. تو اس نے کہا نہیں میں ویسے ہی دے رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو گفٹ دو, دعا کی درخواست کرو, لیکن دل میں یہ نیت نہیں کرو کہ میں چونکہ پیسے دے رہا ہوں اس لیے, ویسے ہی دعا میں یاد رکھیں. تو یہ نیت تو پھر ٹھیک ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ سامنے والا پھر اس گفٹ کی وجہ سے دعا دے یا اس خدمت کی وجہ سے دعا دے, وہ اس کے لیے ٹھیک ہے. تو خدمت کے بعد جو دعا نکلتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے, آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. مفتی صاحب حق کا تکبر اور ناحق تکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ناحق تکبر, کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو اتفاقی ہوتی ہیں, اعتراضی نہیں ہوتی. یعنی وہ شرط کے معنی میں نہیں ہوتی, بلکہ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر جہاں بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا. تو جب اس کے ساتھ ناحق کا لفظ بتا دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق والا تکبر کر سکتے ہو ناحق نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر جب بھی کرو گے ناحق ہوگا, تو اس لیے اس کی برائی کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ناحق تکبر مت کرو, کیونکہ وہ بہرحال ناحق ہے, یہ تو گناہ کی چیز ہے. تو اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ شرط لگائی جاتی ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جائز تکبر بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی ہوتا ہے. مفتی